ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کے فیصلوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور قطر اب ویکسین کی 1 ملین ڈوزز کے قریب ہو چلا ہے۔ اردن میں سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے نام شیخہ منیرہ سعود الجابر الفاضل الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر کے نام اس موقع پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے برادر ملک اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی، اس کے ساتھ کھڑے ہونے اور اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کی جانب سے جاری کیے جانے والے فیصلوں اور کیے جانے والے اقدامات کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ان فیصلوں اور اقدامات کا مقصد ملک کا استحکام اور اس کی ترقی و خوشحالی میں اضافہ کرنا ہے۔ قطر نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ اردن کا امن و استحکام اس کے امن و استحکام کا ایک حصہ ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان فروغ پانے والے اسٹریٹجک تعلقات ان دونوں ملکوں اور علاقے کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کے سامنے ایک طاقتور اور ایماندار محافظ کی طرح کھڑے ہوں گے۔ تعلیم کو مسلسل فروغ دینے کا عمل ترقی اور ڈیولپمنٹ کی بنیاد ہے۔ تصورات اور امنگیں چیلنجوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں۔ اس شعار اور سلوگن کے تحت وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے تعلیم سے متعلق سن 2021 کے مجازی فورم کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں اس کے شرکاء نے کورونا وبا کے دوران تعلیمی عمل پر بحث کرتے ہوئے اپنے افکار و خیالات کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد عبد الواحد الحمادی نے کہا ہے کہ اس سالانہ فورم کا انعقاد اس ایمان کی بدولت کیا گیا ہے کہ تعلیم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، طلباء کو ہر نئی شے فراہم کی جائے اور جدید تربیتی اور تعلیمی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی اسٹڈی پر نظر رکھی جائے، اور یہ فورم اب کئی اہم سفارشات پر اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ ہماری سرزمین ہماری پناہ گاہ ہے۔ اس عنوان کے تحت اسکولوں کے درمیان عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ڈیبیٹس کی 5ویں انٹرنیشنل چیمپئن شپ شروع ہو گئی ہے۔ اس میوچل چیمپئن شپ کا اہتمام قطر ڈیبیٹ سینٹر کی طرف سے کیا گیا ہے، جو قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کا ایک رکن ہے، اور یہ چیمپئن شپ 5 روز تک جاری رہے گی۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے فرانس کی وزارت دفاع میں ہتھیار فراہم کرنے کی ڈائریکٹوریٹ میں
بین الاقوامی تعلقات کے سربراہ جنرل تھیریی کاغلیے نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ اب کابل چلتے ہیں، جہاں قطر نے اسلامی جمہوریہ افغانستان میں تعینات سفیروں کے ساتھ افغانستان میں امن کے تصور اور اگلے اقدامات سے متعلق بلائے جانے والے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغانستان میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور جناب فہد علی حمد السلیطی نے اس اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ حقوق انسانی کے عربی چارٹر کی کمیٹی کے دوسری مرتبہ رکنیت حاصل کرنے کے لیے قطر کا امیدوار کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے لیے عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹر واقع قاہرہ میں رائے شماری کرائی گئی تھی، اور اس عربی منشور کے فریقوں نے متفقہ طور پر قطری امیدوار اور حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کے صدر کے دفتر کے مشیر جناب جابر الحویل کو دوسری مرتبہ اس کمیٹی کا رکن منتخب کر لیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مقدیشو کے ایک قہوہ خانے کو نشانہ بنانے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں پھر کہا ہے کہ قطر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور صومالیہ کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کووڈ-19 کے مزید 870 نئے سرٹیفائیڈ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 468 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں، اور 3 بیمار وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 49، 70 اور 76 برس تھیں۔ مزید 38 بیماروں کو انتہائی نگہداشت کے شعبے ICU میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ 189 بیماروں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ویکسینیشن کی، تو اب تک قطر میں ویکسین کی 889,220 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اینٹی کووڈ ویکسین کی 21,993 ڈوزز دی گئی ہیں۔ اس طرح یہاں روزانہ اوسطاً 20,000 ڈوزز دی جا رہی ہیں، اور قطر اب 1 ملین ڈوزز کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس سے یہ نوید ملتی ہے کہ اس کے بعد یہاں معمول کی زندگی بحال ہو جائے گی۔ حامد میڈیکل کارپوریشن نے بتایا ہے کہ کووڈ-19 کی اس عالمی وبا کی وجہ سے غیر معمولی حالات کے باوجود بھی اس کارپوریشن کے تابع دل کی بیماریوں کا اسپتال مسلسل مریضوں کا علاج کر رہا ہے اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کر رہا ہے۔ ان میں وہ مریض بھی شامل ہیں جنہیں دل کا دورہ پڑنے اور برین ہیمریج کی وجہ سے فوری اور ہنگامی طور پر کیتھیٹر یعنی قسطر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اردن میں سیکیورٹی کے ایک ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ وہاں سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر متعدد اشخاص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اردن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اس ذریعے کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فالو اپ اور پیچھا کرنے کی مسلسل اور پہم کوششوں کے دوران 2 اردنی شہریوں الشریف حسن ابن زید اور باسم ابراہیم عوض اللہ اور پھر کچھ دوسرے لوگوں کو بھی سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ذریعے نے مزید کہا ہے کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس اعلان کے تھوڑی دیر بعد
ایجنسی نے اردن کے جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد الحنیتی کا یہ قول نقل کیا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے جن میں کہا گیا تھا کہ شہزادہ حمزہ ابن الحسین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس اہلکار نے مزید کہا ہے کہ شہزادہ حمزہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ایسی سرگرمیاں روک دیں جنہیں اردن کی سیکیورٹی اور اس کے استحکام کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اب سیکیورٹی کے ادارے اس معاملے کی جامع تحقیقات کر رہے ہیں۔ اردن کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور مکمل ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور وضاحت کے ساتھ نتائج کا انکشاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اب تک جو واقعات بھی کیے گئے ہیں، جو اقدامات بھی کیے گئے ہیں، وہ قانون کے عین مطابق ہیں اور وہ مطلوبہ ضروری چھان بین اور تحقیقات کے بعد کیے گئے ہیں۔ سعودیہ کے دیوان شاہی نے اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ ریاض ان تمام اقدامات کی مدد حمایت کرتا ہے جن کا مقصد اردن کے امن اور استحکام کی حفاظت کرنا اور اسے نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانا ہے۔ اسی طرح خلیج کی کونسل برائے تعاون کے سیکرٹری جنرل نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جی سی سی اردن کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ وہاں امن و استحکام کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتی ہے۔ پھر امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم امریکہ کے ایک مرکزی پارٹنر ہیں اور امریکہ ان کی مکمل مدد اور حمایت کرتا ہے۔ ایتھیوپیا نے آج کنشاسا میں مصر اور سوڈان کے ساتھ ہونے والے وزارت اجلاس سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ النہضہ ڈیم کو بھرنے کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں جاری ہیں اور امید ہے کہ کوئی ایسا سمجھوتا ہو جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ایتھیوپیا کے وزیر آبپاشی و توانائی سلیشی بقلی نے کہا ہے کہ النہضہ ڈیم کی تعمیر میں آنے والے مہینے فیصلہ کن مہینے ہوں گے۔ واضح رہے کہ ان تینوں ملکوں کے درمیان گزشتہ کئی مہینوں سے رابطے منقطع ہیں اور آج کنشاسا میں ان کا ایک اجلاس ہونے والا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے پرسوں منگل کے روز ہونے والے اجلاس سے پہلے ہی ایران نے امریکہ کی یہ تجویز مسترد کر دی ہے کہ ایک کے بعد ایک قدم کے اصول پر پابندیاں اٹھائی جائیں۔ اس دوران میں واشنگٹن نے ویانا میں روس اور چین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ یوکرین نے کل رات اعلان کر دیا کہ اس کی فوج اگلے چند مہینوں کے اندر اندر نیٹو کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کرنے والی ہے۔ یہ اعلان روس کی اس تنبیہ کے بعد کیا گیا ہے کہ روس نے جزیرہ نما کرائمیا کو واپس حاصل کرنے کی کسی بھی کوشش پر متنبہ کیا ہے۔ کرملن نے کہا ہے کہ نیٹو کی فوجوں کے کسی طرح کے پھیلاؤ اور ان کی تعیناتی سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور ماسکو پھر مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی قومی سلامتی کی ضمانت کے لیے پھر اضافی تدابیر اختیار کرے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے اردن کے ساتھ مل کر مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کے فیصلوں کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور قطر اب ویکسین کی 1 ملین ڈوزز کے قریب ہو چلا ہے۔ اردن میں سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی میں
इजाफा हो गया है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया रात 7:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।